بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما ہوا آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالی کی ذات کے بعد اس امت پر اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس امت پر آپ کے جتنے بھی احسانات ہیں، یہ ساری کی ساری امت اگلے پچھلے اولین آخرین سب کے سب اکٹھے ہو کر اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنسو کا بدل بھی نہ ہوگا جو آپ تہجد میں اٹھ اٹھ کر میرے اور آپ کے لیے بہایا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں یہ عبادت ہم خود کرتے ہیں، لہذا تم بھی کیا کرو۔ کون سی ہے؟ درود و سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی یہ کام کرو، میرے حبیب پر درود بھی پڑھو، میرے حبیب پر سلام بھی بھیجو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کام تو ہم خود کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی اے ایمان والوں نماز پڑھو کیونکہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اے ایمان والوں روزے رکھو کیونکہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، اے ایمان والو حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ ہم بھی کرتے ہیں۔ کہیں نہیں لکھا۔ ایک واحد درود شریف جیسی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جس نے 10 دفعہ پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جس نے 100 دفعہ پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں برسائیں گے۔ اللہ اس پر 1000 رحمتیں برسائیں گے، اور فرمایا جس نے 100 دفعہ درود پڑھا روزانہ اللہ اس پر 1000 رحمتیں برسائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایسا خوش نصیب شخص کل حشر کے دن جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو وہ میرے اتنا قریب ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے رگڑ کھاتا ہوگا۔ جنت کے دروازے پر میرے اتنا قریب ہوگا وہ کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے رگڑ کھاتا ہوگا، ٹچ ہو رہا ہوگا، اتنا مجھ سے قریب ہوگا مجھ پر درود پڑھنے والا۔ اور کوئی بہت بڑی محنت بھی نہیں، فرمایا کہ جو 100 دفعہ پڑھے اللہ اس پہ 1000 رحمتیں برسائیں گے اور یہ اتنی بڑی سعادت اسے نصیب ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس شخص کی پیشانی پر، یعنی 100 دفعہ درود شریف جو روزانہ پڑھتا ہے، اس کی پیشانی پر اللہ مہر لگا دیں گے حشر کے دن کہ یہ بری من النفاق، یہ ہر قسم کے نفاق سے بری ہے۔ اور اللہ اس خوش نصیب کو شہیدوں کے حلقے میں شامل کر دیں گے، جہاں شہداء ہوں گے، جہاں شہداء مزے کرتے ہوں گے، ان کے درجے میں اس کا آنا جانا ہوگا، اس درجے میں اس کے لیے داخلہ فری ہوگا، اس کو کوئی روکے گا نہیں۔ شہداء کے درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانے عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس پہ درود پڑھتا ہے، اور جس پر فرشتہ درود پڑھے اس پر اللہ درود پڑھتا ہے، اور جس پر اللہ درود پڑھ لے 7 زمین، 7 آسمان، 7 سمندر، چرند پرند حیوانات، فرمایا کہ یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر اس پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو کتنا بڑا انعام ہے کہ درود شریف پڑھنے والا، فرشتے اس پر درود پڑھ رہے ہیں، جس پر فرشتے درود پڑھیں اللہ اس پر درود پڑھتے ہیں، جس پہ اللہ درود پڑھ لیں ساری کی ساری کائنات اس پر درود پڑتی ہے۔ فرشتے درود پڑھیں ہم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے رب سے درخواست کرتے ہیں پروردگار اس بندے کی مغفرت کاملہ کر دے، اور اللہ کا درود پڑھنا ہم پر یہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو تم نے دعا کی ہم نے قبول کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو روئے زمین پر جتنے فرشتے ہیں وہ اس پر 10 دفعہ درود پڑھتے ہیں، اور پہلے آسمان والے اس پر 1000 دفعہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ ایک درود شریف پڑھنے کا اجر بتا رہا ہوں، اور دوسرے آسمان والے 2000 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے آسمان والے 3000 دفعہ، چوتھے آسمان والے 4000 دفعہ، پانچویں آسمان والے 5000 دفعہ، چھٹے آسمان والے 6000 دفعہ، ساتویں آسمان والے 7000 دفعہ۔ ایک درود پڑھنے پر اللہ کا سارا نظام فرشتوں کا حرکت میں آ گیا۔ تو 7ویں آسمان والے 7000 مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس نے آپ کے حبیب پر 1 مرتبہ درود پڑھا، آپ اس پر 7000 مرتبہ پڑھیں، 7000 رحمتیں برسائیں اپنے۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، کوئی کہتا ہے کہ 100 دفعہ درود پڑھوں اس پر، کوئی کہتا ہے 1000 دفعہ، کوئی کہتا ہے 2000 دفعہ، کوئی 3، 4، 5000 دفعہ۔
اللہ فرماتے ہیں ارے تم کیا جانو میرے حبیب پر درود پڑھنے والے کی قدر و منزلت ہماری نگاہ میں کیا ہے. اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ ہم اس کے ظاہری باطنی سارے گناہ مٹا دیتے ہیں. ہم تو اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، ظاہری باطنی سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت پر اتنے مہربان ہیں کہ ایک امتی کا جب مقدمہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اچھا بھائی اس نے نیکیاں بھی کی ہیں، اس نے گناہ بھی کیے ہیں، اچھا ایسا کر لو کہ اس کی نیکیاں بھی گن لو اور اس نے جو میرے حبیب پر درود پڑھا ہے وہ بھی گن لو. اگر اس نے جو درود شریف پڑھا ہے اگر وہ اس کے گناہوں سے زیادہ ہے تو بس پھر اس کی بخشش کا اعلان کر دو اور اسے جنتی کر دو. ایسے ایسے ہیلے بہانے اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور درود شریف ایسا مبارک عمل، ایسی مبارک اللہ نے ہمیں یہ دعا اور ایسا مبارک وظیفہ عطا فرمایا کہ کائنات کے سارے فرشتے، پوری کی پوری کائنات درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو میرا نام لے کے پکارا اے جبرائیل، تو فرماتے ہیں کہ مجھے تب پتہ چلا میرا نام جبرائیل ہے. کیونکہ کون بتائے، ماں باپ نام رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ ہمارا نام. جبرائیل اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اب انہیں کون بتائے کہ میرا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے پکارا ہے جبرائیل، کہا لبیک یا ربی وسعدیک، لبیک. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں پہچانا کہ میرا نام جبرائیل ہے، اللہ نے مجھے اس نام سے پکارا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے جبرائیل ہماری پاکیزگی بیان کرو. جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عرش کے پائے کو تھام لیا اور سبحان اللہ پڑھتا رہا. ایک مدت کے بعد اللہ نے دوسری آواز لگائی اے جبرائیل. میں نے کہا لبیک یا ربی، ہے میرے رب میں حاضر ہوں. اللہ نے پوچھا ہے جبرائیل کب سے سبحان اللہ پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ یا اللہ پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل 10,000 برس ہو گئے تمہیں سبحان اللہ پڑھتے ہو. اے جبرائیل اب ایسا کرو کہ ہماری بڑائی بیان کرو. جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر عرش کا پایا تھام لیا اور اللہ اکبر کہا. ایک مدت کے بعد اللہ نے فرمایا اے جبرائیل کتنی مدت ہو گئی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا مزید 10,000 برس ہو گئے. پھر اللہ کا حکم آیا اے جبرائیل اب ہماری حمد و ثنا بیان کرو. تو جبرائیل نے پھر عرش کا پایا تھام لیا اور الحمدللہ پڑھنے لگے. 10,000 برس گزر گئے. اللہ نے پکارا ہے جبرائیل ذرا عرش پہ دیکھو. نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رب سے پوچھا یہ اے اللہ یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ کس ہستی کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا، یہ کائنات نہ ہوتی، یہ وہ ہستی ہے.
اے جبرائیل اب ایسا کرو 10,000 برس تک میرے حبیب پر درود پڑھو.